अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल स्नेक सर्कल मुसन्नफ मजर कलीम एमए एपिसोड 2। ये सेल किसकी निगरानी में काम कर रहा है? बोलने वाले का लहजा बेहद संजीदा था और ये आवाज़ सुनते ही जिम मार्कर और कर्नल डेविड दोनों बेख्तियार कुर्सियों से उछल पड़े और उनकी ये हालत देखकर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर बटन ऑफ कर दिया। ओहो सर, ये तो अली इमरान की आवाज़ है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सबसे खतरनाक आदमी की, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। जिम मार्कर और वज़ीर आज़म ने इस बात में सर हिला दिए। मुझे पहले भी शक था, बहरहाल आगे सुनो। वज़ीर आज़म ने इस बात में सर हिलाते हुए एक बार फिर बटन ऑन कर दिया। वही आग लैंड कर जिम मार्कर जवाब मुस्तकिल तौर पर इसराइल मुंतकिल हो चुका है और उसने बाकायदा सीक्रेट सर्विस बना ली है। दूसरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस आवाज़ को सुनकर किसी के चेहरे पर शनासाई के आसार पैदा न हुए। गुफ्तगू जारी रही और वो तीनों खामोशी से बैठे सुनते रहे। जब बातचीत खत्म हुई तो टेप रिकॉर्डर से खाली टेप चलने की आवाज़ें आने लगी और वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। ये कॉल अधूरी है जनाब, लगता है इनके दरमियान पहले से गुफ्तगू जारी थी जब उसे दरमियान से टेप किया गया है। जिम मार्कर ने कहा, हाँ लगता ऐसे ही है। मैंने सिलसिले में इंचार्ज से खसूसी तौर पर रिपोर्ट मंगवाई थी। उसका कहना है कि ये फ़ोन कॉल X3 से की गई है, जिसमें बोलने वाले के अल्फाज समझ में नहीं आते और यूँ लगता है जैसे लाइन में खराबी पैदा हो गई है। वो अभी इस पर गौर कर ही रहे थे कि क्या ये वाकई X3 स्टाइल कॉल है या वैसे ही लाइन की खराबी है कि अचानक आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। शायद 103 का बटन बोलने वाले से नादाजगी में दब गया और आवाज़ें क्लियर हो गई। बावजूद कोशिश के इस कॉल का मंबा चेक नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने तफसील बताते हुए कहा, बहरहाल इस कॉल से ये बात वाज़ेह हो गई है कि स्पेशल सेल अब खुफिया नहीं रहा और उसकी इतला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुंच गई है और इमरान अब अपनी टीम लेकर स्पेशल सेल के खिलाफ काम करने इसराइल आ रहा है। जिम मार्कर ने कहा, और ये भी कि इसे तुम्हारे हेडक्वार्टर के बारे में भी बताया दिया गया है, इसलिए इसका असल टारगेट तुम्हारा हेडक्वार्टर होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना हेडक्वार्टर खामोशी से तब्दील कर लो और इस इमारत को इसके लिए बतौर ट्रैप इस्तेमाल करो। वज़ीर आज़म ने जिम मार्कर को मशवरा देते हुए कहा, सर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जिन लोगों ने उसे इतला दी है वो यकीनन मेरे हेडक्वार्टर की निगरानी कर रहे होंगे। ये यहाँ कोई फलस्तीनी ग्रुप लगता है, इसलिए हेडक्वार्टर तब्दील करने का कोई फायदा ना होगा, बल्कि ये तो अच्छा है कि वो इस इमारत पर हमला करे ताकि हम इसे आसानी से ट्रैप कर सकें। असल बात यह है कि इस ग्रुप का जिसने इसे इतला दी है फौरी पता चलाया जाए, वो लाजमन यहाँ पहुंचकर इस ग्रुप का सहारा लेगा और अगर हमें इस ग्रुप का पता चल जाए तो हम इंतहाई आसानी से इमरान और उसकी टीम का खात्मा कर सकते हैं। मेरी सर्विस की फील्ड नहीं है, लेकिन GP5 का असल फील्ड ही यही है। उसके बावजूद इस बोलने वाले की आवाज़ कर्नल डेविड साहब नहीं पहचान सके। जिम मार्कर ने होश चलाते हुए तंजिया लहजे में कहा, जनाब ये लोग आवाज़ें और लहजे बदलते रहते हैं। मैं इस टेप की बेशुमार कापियाँ कराकर पूरी एजेंसी में भिजवा दूंगा। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई सेक्शन इस आवाज़ को पहचान लेगा, उसके बाद इस ग्रुप का सुराग लगाना मुश्किल ना रहेगा। कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें अब एक वाज़ेह हिकमत अमली वज़ा कर लेनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया कि इस बार अगर इमरान और उसके साथी हलाक ना हुए तो मैं सीक्रेट सर्विस और GP5 दोनों को तोड़ दूंगा। जब ये एजेंसी और सर्विस चंद लोगों को भी हलाक नहीं कर सकती फिर इन पर आवाम का पैसा खर्च करने का कोई जवाब नहीं रहता। वज़ीर आज़म ने इंतसार लहजे में बात करते हुए कहा, आप बेफिक्र हैं जनाब, अब मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब ये लोग जिंदा सलामत इसराइल से वापस न जा सकेंगे। जिम मार्कर ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा, सर इस बार ये इसराइल में दाखिल ही न हो सकेंगे। जब से ये स्पेशल सेल कायम किया गया है मुझे इस बात का खतरा था कि इसकी इतला किसी न किसी तरह इससे शैतान इमरान तक पहुँच जाएगी, इसलिए मैंने हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर इसकी आमद के तमाम मुमकिन रास्ते बंद कर दिए हैं। यूँ समझिए कि GP5 ने इसराइल की सरहदों को चारों तरफ से इस तरह बंद कर दिया है कि मक्खी भी नजर में आए बगैर अंदर दाखिल न हो सकेगी। और इसके साथ साथ चूंकि GP5 और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का टकराव बहुत तवील अरसे से हो रहा है, इसलिए हम इस ग्रुप की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। कर्नल डेविड ने जवाब दिया, हाँ सदर मुमलिकत इसलिए आपकी बेहद तारीफ करती है कि आपने कई बार इस इमरान को गिरफ्तार कर लेने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन चंद खास हालात की वजह से वो निकल जाने में कामयाब हो गया था। मैं जब से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ हूँ मेरे सामने सिर्फ एक बार ये ग्रुप इसराइल में आया जब जिम मार्कर साहब इससे टकराए थे। जबकि मैंने साबका रिपोर्टों का मुतालिया किया है
تو اس سے پتہ چلا ہے کہ اس سے قبل بھی یہ 3 بار اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں اور ان سے ٹکرانے والوں میں بہرحال آپ شامل رہے ہیں. اس لیے آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے یہ کس طرف سے اور کس انداز سے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے. وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا جناب پہلی بار یہ گروپ جنوبی صحرائی پٹی پر واقع ایک عرب گاؤں اسلم سے اسرائیل میں داخل ہوئے. جب ہم نے وہاں محاصرہ کیا تو یہ انتہائی سخت محاصرہ توڑ کر کماز شہر میں داخل ہو گئے جہاں انہوں نے ڈیم کو تباہ کیا اور اس تباہی سے پیدا ہونے والی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر یہ وہاں سے نکلنے اور راستے میں گروپوں کی صورت میں تباہیاں پھیلاتے ہوئے تیل ابیب پہنچ گئے تھے. کرنل ڈیوڈ نے آنکھیں بند کر کے ذہن پر زور دیتے ہوئے مختصر طور پر بتایا دوسری بار یہ شمالی سرحدی ہیڈ کوارٹر میں ایفرینین افراد کے میک اپ میں داخل ہوئے. ان کی جیپوں پر ٹیڑھی دل کے خلاف کام کرنے والے عالمی ادارے کے نشانات موجود تھے اور تمام کاغذات بھی تھے. پھر انہوں نے ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا اور وہاں سے یہ لوگ سرحدی شہر پاکامہ پہنچے اور پھر وہاں سے تل ابیب پہنچ گئے. اس وقت GP5 ریڈ آرمی اور ملٹری انٹیلیجنس اور فوج کے تباہ کن دستے سب انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں روکا نہ جا سکا. کرنل ڈیوڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اوہ جناب تیسری بار بھی قبرصیز باشندوں کے روپ میں باوجود سخت ترین چیکنگ کے تل ابیب میں داخل ہو گئے. کرنل ڈیوڈ نے کہا چوتھی بار یہ لوگ دمشق سے حیفا پہنچے پھر حیفا سے تل ابیب پہنچ گئے. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کرنل ڈیوڈ نے کہا اس دوران وزیر اعظم اور جمارکا دونوں خاموش بیٹھے رہے اور ہر بار تم اور تمہاری ایجنسی نے نہ روک سکی. وزیر اعظم نے انتہائی تنزیہ لہجے میں کہا یس سر لیکن سوائے پہلی بار کے واقعی ہر بار مجھے دوسری ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑا اور ان لوگوں کی حماقت کی وجہ سے یہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. پہلی بار کیونکہ ان سے پہلے کبھی ٹکراؤ نہ ہوا تھا اس لیے ہم ان کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے تھے جبکہ اب ہم ان کے متعلق پوری طرح واقف ہیں. کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا ٹھیک ہے اب آپ اکیلے ہیں. اس بار اگر یہ لوگ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وزیر اعظم نے اور چڑھاتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہوگا سر آپ بے فکر رہیں اس بار ان کی موت یہ یہاں لے کر آ رہی ہے. کرنل ڈیوڈ نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کرنل صاحب نے ان کے اسرائیل میں داخل ہونے کے جو راستے اور جو طریقے بتائے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے جناب کہ ہر بار نیا طریقہ استعمال کرتے اس لیے نگرانی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کون سا طریقہ اختیار کریں گے. اگر کرنل ڈیوڈ صاحب ناراض نہ ہو تو میری ایک گزارش ہے. جم مارکر نے ہوش باتتے ہوئے کہا کیا کھل کر بات کرو یہ اسرائیل کی بقا اور عزت کا سوال ہے اس میں کسی کی ذاتی ناراضگی وغیرہ کا کوئی سوال نہیں. وزیر اعظم نے تیز لہجے میں کہا سرحدوں وغیرہ کی نگرانی بے شک GP5 کرتی رہے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ہوائی اڈوں ریلوے اسٹیشنوں اور بندرگاہوں کی نگرانی سیکرٹ سروس کے ذمہ لگا دیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس بار عمران وغیرہ کیونکہ اپنے ملک میں پیدا ہونے والے انتشار کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں اس لیے وہ جلد از جلد تل ابیب پہنچنے کا منصوبہ بنائیں گے کیونکہ اس بات کا انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جتنا وقت وہ ضائع کریں گے اس کا فائدہ اسرائیل کو ہی پہنچے گا اور اتنی ہی دہشت گردی کی کاروائیاں تیز ہوں گی اور گروپ محفوظ ہوں گے. جم مارکر نے کہا آپ کی رائے بالکل درست ہے. اوکے ٹھیک ہے آپ کی تجویز قبول کی جاتی ہے. میں تحریری احکامات صادر کر دوں گا. اس کے باوجود آپ دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. وزیر اعظم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں بھی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اسرائیل کی شمال مغربی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک نیم پختہ مکان میں عمران اور سیکرٹ سروس کے تقریباً سارے ارکان موجود تھے. وہ سب فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے. ان سب کے جسموں پر اسرائیلی فوجی کمانڈو کی مخصوص یونیفارم تھے اور جولیس سمیت ان سب کے چہرے پر ایسے میک اپ تھے کہ وہ واقعی اسرائیلی فوج کے کمانڈوز لگتے تھے. درمیان میں ایک نقشہ کھلا ہوا تھا اور وہ سب اس پر جھکے ہوئے تھے. عمران ہاتھ میں سرخ رنگ کی پینسل لیے نقشے پر جھکا ہوا تھا. اب غور سے پلاننگ سن لو. یوں سمجھو کہ اس گاؤں سے نکلنے کے بعد ہم موت کے سمندر میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے سب لوگوں نے اپنی ہوش و حواس پوری طرح بحال رکھنے میں اور اپنی پوری صلاحیت کام میں لانی ہے. ہمارا اصل ٹارگٹ تو تل ابیب میں اسپیشل سیل کا خاتمہ ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس کی انتہائی زبردست حفاظت کر رہے ہوں گے. اس لیے اگر ہم کسی بھی شہری راستے سے تل ابیب پہنچے تو ہمیں لازماً ٹریس کر لیا جائے گا کیونکہ اس بار جم مارکر سیکرٹ سروس سمیت ہمارے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہوگا. چنانچہ ہم نے اس بار شہری راستوں کی بجائے فوجی راستوں سے تل ابیب پہنچنا ہے. یہاں سے 50 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی چھاونی ہے. اس کے بعد وہاں سے تل ابیب تک ایک بڑی فوجی چھاونی آتی ہے. ہم یہاں سے ایک چھوٹی فوجی چھاونی پہنچیں گے. اس چھاونی میں ہم نے وہاں کے اعلیٰ حکام کو ختم کر کے ان کا روپ دھارنا ہے اور پھر وہاں سے ہم اس بڑی فوجی چھاونی پہنچیں گے. وہاں سے ہم مزید اعلیٰ فوجی حکام کے روپ میں تل ابیب پہنچیں گے. اس چھوٹی فوجی چھاونی اور اس کے اعلیٰ افسر ان کے بارے میں حارس
हमें मुकम्मल इतलात मुहैया कर देगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम इन छावनियों का खात्मा भी कर देंगे। बहरहाल हमने जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके तेल अवीव पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं है, इमरान ने कहा, और साथ ही उसने पेंसिल से नक्शे पर निशानात लगाकर इस गांव और फिर वहां से तेल अवीव तक पड़ने वाली दोनों फौजी छावनियों की निशानदेही भी कर दी। मेरा ख्याल है कि आपका ये प्रोग्राम हमें उलझा देगा, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान ने तुम्हारी सारे साथी चौंक कर उसे देखने लगे। वो किस तरह? वजाहत से बात करो कैप्टन शकील, ये इंतहा मामला है और मुझे मालूम है कि तुम जो कुछ कहते हो इंतहाई सोच समझ कर कहते हो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। फौजी छावनियों के इंतजामात अपने होते हैं। छावनी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की मनसूबाबंदी तो की जा सकती है, लेकिन ये बात गलत है कि हम छावनी के अंदर जाकर वहाँ के आला हुकाम को मारकर उनका रूप धार कर दूसरी छावनी पहुँचेंगे और फिर वहाँ से नए सिरे से नए आदमियों का मेकअप करके आगे जाएंगे। पहली छावनी से निकलकर दूसरी छावनी तक पहुँचने से पहले उन अफराद की मौत की इतला जिनका हमने रूप धार रखा होगा न सिर्फ दूसरी छावनी बल्कि पूरे इसराइल में पहुँच जाएगी। और जो समझिए कि इसराइल की इंतहाई तरबियत याफ्ता फौज हमें हर तरफ से घेर लेगी और हम इनसे लड़ने भिड़ने में इस तरह उलझ जाएंगे कि हमारा उनके जाल से निकलना ही नामुमकिन हो जाएगा। कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन अगर हम फौजी हेलीकॉप्टर पर सफर करें तो, इमरान ने कहा, हेलीकॉप्टर ट्रांसमीटर कार से तो ज्यादा तेज रफ्तार बहरहाल नहीं हो सकता। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारे ज़हन में कोई और तजवीज़? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मेरे ज़हन के मुताबिक हमें इकट्ठा रहने की बजाय दो ग्रुप बना लेने चाहिए। दोनों ग्रुप अपने अपने तौर पर तेल अवीव में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन सीधे बराह रास्त सियाहों के रूप में, फौजियों के रूप में या अरबों के रूप में, लेकिन काम बराह रास्त होना चाहिए ताकि हम कहीं उलझ ना सके। कैप्टन शकील ने कहा, नहीं, इस तरह दोनों ग्रुप ही मारे जाएंगे। बहरहाल अभी हारस आता है, देखो क्या खबरें लाता है, उसके बाद कोई हतमी लाएअमल तय किया जाएगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ये हारिस कौन है? जूलिया ने पूछा। ये इस गांव के सरदार जैद का सबसे बड़ा बेटा है, फलस्तीनियों के सबसे खतरनाक ग्रुप रेड ईगल में काम करता है। मैंने सपाकिशिया से रवानगी से पहले एक मखसूस जरिए से इतला भिजवा दी थी कि वह जरूरी इतलात लेकर हमारी तागा पहुंचने तक आ जाए। वो GP5 और दूसरी एजेंसियों और खास तौर पर जिम मार्कर के बारे में इतलात हासिल करके आएगा। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, सब ने इस बात में सर हिला दिए। वो सब एक खसूसी हेलीकॉप्टर से एक अरब मुल्क से एक बड़ा सहरा क्रॉस करके यहाँ पहुंचे थे। ये यूनिफॉर्म्स भी उन्होंने अरब मुल्क की खुफिया एजेंसी से हासिल की थी। फौजी छावनियों के मुतालिक तमाम इतलात भी इमरान को अरब मुल्क की खुफिया एजेंसी ने ही बहम पहुंचाई थी और गाँव के सरदार जैद को भी उनकी आमद और उनके मिशन के मुतालिक उस खुफिया एजेंसी ने ही इतलात दी थी। यही वजह थी कि उनका यहाँ बहुत शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया था और इस वक्त वो खाना वगैरह खाकर आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खोलकर एक लंबा तिरंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इस नौजवान के जिस्म पर अरबों का मखसूस लिबास था, उसके चेहरे पर खासी कुरख्तगी थी। मेरा नाम हारिस बिन जैद है, आने वाले ने कहा। तो इमरान ने मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। अली इमरान ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा और हारिस के कुरख्तगी भरे चेहरे पर यक लक बेहद नरमी सी फैलती चली गई। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई। ओहो, आप हैं जनाब अली इमरान। ओह, ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि आप जैसे फ़लस्तीनियों के अजीम तरीन मौसम से मेरी मुलाकात हो रही है। हारिस ने दोनों हाथों से इमरान का हाथ पकड़कर अकीदत भरे मगर कांपते हुए लहजे में कहा और इसके साथ उसने झुककर इमरान के हाथ पर बाकायदा बोसा दे दिया। हारिस के चेहरे पर ऐसी कैफियत थी जैसे कोई इंतहाई अकीदतमंद मुरीद अपने पीर से मिल रहा हो। काश ये अंदाज कोई और भी अपना लेता, शायद मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझता। इमरान ने कनखियों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। क्या आप क्या कह रहे हैं? जाहिर है हारिस इस बात को कहाँ समझ सकता था। ये सब मेरे साथी हैं, इमरान ने बात टालते हुए कहा और फिर सब का इनके असल नामों से तारुफ करा दिया। हारिस सबसे इंतहाई गर्मजोशी से मिला, जबकि जूलिया को उसने सर झुकाकर सलाम किया और फिर वो सब दरी पर बैठ गए। हमें आपका शिद्दत से इंतजार था क्योंकि हमारा एक एक लम्हा कीमती है। हम जल्द अज जल्द तेल अवीव पहुंचना चाहते हैं। इमरान इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे एहसास है जनाब, लेकिन मैं आपके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं लाया। हारिस ने होंठ चबाते हुए कहा। बुरी खबरों को अच्छा बना लेना हमारा काम है, आप हमें सिर्फ तफसीलात बताएं। इमरान ने कहा। 2 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक हंगामी मीटिंग हुई जिसकी तफसीलात हम हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इस मीटिंग में सीक्रेट सर्विस का चीफ जिम मार्कर और GP5 का सरबराह कर्नल डेविड और प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद शामिल थे। हारिस ने कहा। क्यों ये दोनों ही क्यों शामिल थे? वो वाइट स्टार का कर्नल ब्लास्टर और रेड आर्मी का कर्नल जारेक वो क्यों नहीं शामिल हुए? इमरान ने चौंक कर पूछा। ओह, तो आपको नए सेटअप का इल्म नहीं है? 1 साल पहले सदर मुमलिकत ने
سوائے GP5 کے باقی سب ایجنسیاں توڑ دی ہیں. ان کے سربراہوں کی خدمات ملٹری کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اور ان ایجنسیوں کے افراد کو GP5 میں مدغم کر دیا گیا ہے. اب اسرائیل میں سول خدمات کے لیے صرف 2 ایجنسیاں ہیں. ایک GP5 جس کا سربراہ کرنل ڈیوڈ ہے اور دوسری سیکرٹ سروس جس کا سربراہ جم مارکر. ہارس نے چونک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا. عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. ٹھیک ایسا ہونا بھی چاہیے تھا ورنہ جتنی ایجنسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اتنی ان کی کارکردگی ختم ہوتی جا رہی تھی. بہرحال آگے بتائیے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا. عمران نے کہا. اس میٹنگ میں ایک فون کال کا کچھ حصہ ٹیپ کر کے سنایا گیا ہے. یہ وہ کال تھی جو ابوالسلام صاحب نے آپ کو کی تھی. یہ آپ نے ابوالسلام صاحب کو کی تھی. ابوالسلام صاحب کی آواز تو ان سے نہ پہچانی جا سکی کیونکہ ابوالسلام صاحب بہت کم ہی سامنے آتے ہیں. البتہ آپ کی آواز پہچان لی گئی اور اس سے انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کو اسپیشل سیل کا بھی علم ہو گیا اور آپ اسے تباہ کرنے آ رہے ہیں. چنانچہ یہ طے ہوا کہ تمام سرحدوں کی نگرانی GP5 کرے گی جبکہ بندرگاہوں ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں کی نگرانی سیکرٹ سروس کے ذمہ لگا دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے تمام سرحدوں پر موجود فوجی چھاونیوں کو بھی خصوصی طور پر آپ کے متعلق ریڈ الرٹ کر دیا ہے. ہارس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. تو انہیں ہماری آمد کے خلاف بہرحال مل گئی. عمران نے کہا. نہ صرف اطلاع مل چکی ہے بلکہ وہ آپ کی ہلاکت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام فلسطینی دکانداروں ہوٹلوں باروں اور کاروباری افراد کی بھی نگرانی انتہائی سختی سے کی جا رہی ہے. اس قدر سخت کہ اس کا آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میری بھی آمد تک 50 جگہ چیکنگ ہوئی ہے. ہارس نے جواب دیتے ہوئے کہا. لیکن ہم نے ہر صورت میں فوری طور پر تل ابیب میں داخل ہونا ہے. عمران نے کہا. اگر آپ ناراض نہ ہو تو جناب میں عرض کروں کہ آپ کم از کم 1 ماہ تک رک جائیں. اس کے بعد یہ لوگ خود ہی ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اس کے بعد آپ تل ابیب میں داخل ہو سکیں گے. ہارس نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا تاکہ 1 ماہ تک اسپیشل سیل کے دہشت گرد پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. آپ نے جو اطلاعات دی ہیں اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. اب باقی راستہ ہم خود بنا لیں گے. آپ بے فکر رہیں. عمران نے کہا. اگر ایسی صورت حالت پھر ایک راستہ ایسا ہے اگر آپ اس پر سفر کر سکیں تو آپ لوگ تل ابیب میں داخل ہو سکتے ہیں. ہارس نے کہا. کون سا راستہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا. میں نقشہ لے آتا ہوں پھر آپ کو سمجھا سکوں گا. ہارس نے اٹھتے ہوئے کہا. نقشہ میرے پاس موجود ہے. عمران نے کہا اور جیب سے طے شدہ نقشہ نکال کر اسے پھیلا دیا. یہ دیکھیے قصبہ طاقہ سے صحرا کے اندر اندر سفر کرتے ہوئے آپ ابو جاہرہ کے قصبے تک آسانی سے پہنچ جائیں گے. ابو جاہرہ کے قصبے سے آپ شمال کی طرف بڑھیں تو ایک طویل پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے جو بے حد دشوار گزار ہے. یہاں سے ایک انتہائی تیز رفتار راستہ نکلتا ہے جو اس پہاڑی سلسلے کے اندر سے گزرتا ہوا ہاشام کیسر کے قریب واقع ڈیم تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے یہ دریا دوسرے دریاؤں سے مل کر میدانی علاقوں سے گزر کر تل ابیب جاتا ہے. ہاشام میں اس دریا میں تجارتی جہاز بھی تل ابیب تک جاتے ہیں. چیکنگ تو ہو جاتے ہیں لیکن اتنی سختی سے نہیں کیونکہ یہ تجارتی جہاز ظاہر ہے سرحد سے نہیں چلتے اسرائیل کے اندر سے چلتے ہیں. ہارس نے نقشے پر نشان لگا کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا. یہ دریا کس قدر دشوار گزار ہے؟ کیا بہت زیادہ؟ عمران نے پوچھا. جی ہاں اسے ناقابل عبور سمجھا جاتا ہے. 2-3 بار کرائمیا کے بڑے بڑے مہم جو افراد نے ربڑ کی کشتیوں پر اسے عبور کرنے کی کوشش کی لیکن سب کے سب راستے میں ہلاک ہو گئے کیونکہ یہ دریا نہ صرف انتہائی تیز رفتار ہے بلکہ بعض جگہوں پر یہ سینکڑوں فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور کئی تنگ سرنگوں سے بھی گزرتا ہے اور راستے میں نوکیلی چٹانیں بھی آتی ہیں. ہارس نے جواب دیا. لیکن اگر ہم دریا کے اندر سفر کرنے کی بجائے کنارے کنارے یہ سفر کرتے ہوئے ہاشام تک پہنچ جائیں تو؟ عمران نے پوچھا. نہیں جناب ان پہاڑیوں پر جگہ جگہ اسرائیلی فوجیوں کے اڈے ہیں اور وہ باقاعدہ ان جگہوں کی چیکنگ کرتے رہتے ہیں. صرف اس دریا کو ناقابل عبور سمجھ کر اس کی چیکنگ نہیں کی جاتی. ہارس نے جواب دیا. کیا ہمیں کشتیاں مل سکتی ہیں جن سے ہم اس دریا کو عبور کر سکیں؟ عمران نے پوچھا. ابو جاہرہ کا سردار عتبہ ہمارا خاص آدمی ہے وہ ضرور اس کا بندوبست کر دے گا لیکن آپ اچھی طرح سوچ لیں. ہارس نے کہا. ٹھیک ہے سوچ لیا. کیا تم ہماری ابو جاہرہ تک رہنمائی کر سکتے؟ عمران نے کہا. جی ہاں کیوں نہیں؟ ہارس نے کہا. تو پھر اٹھو ہمیں ابھی روانہ ہو جانا چاہیے. عمران نے کہا. ابھی نہیں صحرا میں سفر رات کو ہو سکتا ہے. رات تک آپ آرام کریں میں وقت سواری کا بندوبست کرتا ہوں. رات پڑتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. ہارس نے کہا اور عمران اس بات میں سر ہلا دیا. ہارس اٹھا اور سب کو سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا. کیا تم ربڑ کی کشتی سے اس دریا کو عبور کرنے کا سوچ رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا. ہاں اس کے سوا اور چارہ نہیں ہے. ربڑ کی کشتی نرم ہوتی ہے اس لیے پچک کر تنگ راستے سے نکل جاتی ہے. عمران نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے. کرنل ڈیوڈ جیسے ہی GP5 کے نئے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا ہر طرف سے اس طرح سیلوٹ پڑنے لگے جیسے وہ GP5 کا چیف ہونے کی بجائے اسرائیلی فوج کا سربراہ ہو. جب سے باقی ایجنسیاں ختم ہوئی تھی کرنل ڈیوڈ نے بھی اپنی ایجنسی کی تربیت کا انداز بدل کر اسے بالکل فوجی انداز میں ڈھال دیا تھا. ہیڈ کوارٹر بھی اس نے نیا قائم کیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے انتہائی جدید ترین انتظامات کیے گئے تھے. اس کی کار بھی اب بم پروف تھی. وہ اس طرح سیلوٹ وصول کرتا ہوا اپنے دفتر میں داخل ہوا
جو انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی بڑے صنعت کار کا کاروباری دفتر ہو۔ جیسے ہی کرنل ڈیوڈ اپنے مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھا، دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں کاپی اور پینسل اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر منی اسکرٹ تھا اور چہرے پر بڑی دل آویز مسکراہٹ، اور جیسی نئی پرسنل سیکرٹری مس نیڈی آکلے تھی۔ دفعہ ہو جاؤ، ہیری کو بھیجو میرے پاس، کرنل ڈیوڈ نے اسے دیکھتے خونخوار لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا، اور نیڈی کا چمکتا ہوا چہرہ یکلخت بجھ سا گیا۔ یس باس، اس نے کہا اور تیزی سے موڑ کر واپس چلی گئی۔ سنو، کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر دھاڑتے ہوئے کہا۔ یس باس، نیڈی نے دہشت زدہ انداز میں مڑ کر کہا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے باس نہیں کرنل کہا کرو، لیکن تم پھر بکواس کرنے سے باز نہیں آتی۔ اب اگر تم نے باس کہا تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، سمجھی؟ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا۔ یس کرنل، نیڈی نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور اتنی تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی جیسے اس کا تعاقب بھوک ہے بھیڑیے کر رہے ہوں۔ نان سینس، مجھے بھی کوئی کاروباری آدمی سمجھتی ہے، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے انداز میں کہا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور ٹھوس جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ میجر ہیری تھا، کرنل ڈیوڈ کا خاص اسسٹنٹ۔ کرنل اسے خاص طور پر ملٹری انٹیلیجنس سے اپنی تنظیم میں ٹرانسفر کرایا تھا کیونکہ یہ بے حد ذہین اور ہوشیار آدمی تھا، اور کرنل ڈیوڈ جیسا آدمی بھی اس کی بے پناہ صلاحیتوں کا معترف تھا۔ یس کرنل، کیا حکم ہے؟ ہیری نے اندر داخل ہوتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیونکہ وہ کرنل ڈیوڈ کے مزاج کو اب اچھی طرح سمجھنے لگ گیا تھا، اس لیے وہ آسانی سے اسے ٹریپ کر لیتا تھا۔ بیٹھو میجر ہیری، کرنل ڈیوڈ نے اس طرح سخت اور سرد لہجے میں کہا، اور میجر ہیری خاموشی سے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ GP5 اب کتنی مضبوط اور طاقتور ہے؟ معلوم ہے تمہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اپنی نظریں میجر ہیری کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں سرسراہٹ سی تھی، ایسی سرسراہٹ جو صحرا میں پچھلی رات چلنے والی ہلکی ہوا سے پیدا ہوتی ہے، اور میجر ہیری کرنل ڈیوڈ کا یہ انداز دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ کرنل ڈیوڈ اس وقت اسی چیلنج کا شکار ہو چکا ہے۔ جب کرنل ڈیوڈ GP5 کا سربراہ ہو تو اس کے مضبوط پرقوت اور بااثر ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا، میجر ہیری نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ کا ستا ہوا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ یہ بات ہوئی نا، اسے کہتے ہیں حقیقت بیانی، اور تم میں یہی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس نے تمہاری بے شمار خامیوں کو چھپا رکھا ہے، لیکن یہ بات پرائم منسٹر اور آرک لینڈ کا جم مارکر نہیں مانتے۔ بولو، انہیں کیسے منوایا جائے، بولو، کرنل ڈیوڈ نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ میجر ہیری نے پرائم منسٹر کا نام سن کر بری طرح چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ شیطان اعظم عمران اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر اسرائیل آ رہا ہے۔ غلطی اس احمق آرک لینڈی جم مارکر کی ہے، عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ پاکستان سیکرٹ سروس کی بات کر رہے ہیں، وہ کیوں آ رہی ہے یہاں؟ میجر ہیری نے اور زیادہ چونک کر پوچھا۔ اس آرک لینڈی کی وجہ سے، اور کیا؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ ذہنی طور پر جم مارکر سے انتہائی الرجک تھا، اس لیے اس کی تحقیق کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ کچھ تفصیل تو بتائیے، میجر ہیری نے اس بار قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے اسے پرائم منسٹر کی میٹنگ اور اس میں ہونے والی ساری بات چیت سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ہر وہ راستہ جس سے ان کی آمد کی توقع ہو سکتی تھی وہ سیکرٹ سروس نے کور کر لیا۔ اس طرح سیکرٹ سروس چاہتی ہے کہ عمران اور اس کے گروپ کو گرفتار کر کے GP5 سے کریڈٹ لیا جائے، میجر ہیری نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے بے اختیار طنزیہ ٹہکا لگایا۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ میجر ہیری نے کرنل ڈیوڈ کو اس طرح خلاف توقع ہنستے ہوئے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم انتہائی احمق ہو میجر ہیری، ازلی احمق۔ اس آرک لینڈی نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ اس نان سینس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ شیطان اعظم کبھی سیدھے راستے سے داخل نہیں ہوگا۔ اس نے ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ یہ منہ دیکھتا رہ جائے گا، اور اس عمران کی گرفتاری کا سہرا کرنل ڈیوڈ کے اشارہ ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس کے لیے کیا پلاننگ کیا، مجھ سے بہتر پلاننگ دنیا میں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور میجر ہیری نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ بالکل کرنل، آپ واقعی دنیا کے بہترین پلانر ہیں، میجر ہیری نے کہا۔ تو سنو، مجھے معلوم ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی ایسے راستے سے اس بار اسرائیل میں داخل ہوں گے جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے بطور چیف آف GP5 سرحدوں پر موجود تمام خفیہ فضائی چیکنگ اڈوں کو الرٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی گروپ چاہے وہ کسی بھی لباس یا چہرے میں ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، اسے خفیہ طور پر چیک کیا جائے اور اس کی اطلاع ہر صورت میں نزدیکی GP5 کے سینٹر کو دی جائے۔ اور اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان تمام سرحدی سینٹر سے مسلسل رابطہ رکھو، جہاں بھی کسی گروپ کے سرحد میں داخل ہونے کی اطلاع ملے مجھے فوراً اطلاع دو، میں خود جا کر چیکنگ کروں گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، واقعی بہترین پلاننگ ہے، ہیری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی نمایاں تھی کیونکہ اسے واقعی یہ پلاننگ بہترین محسوس ہوئی تھی۔ جاؤ اور جا کر تمام سینٹرز کو اس بارے میں تفصیلات
اور سخت ہدایات دے دو. اگر کسی نے ذرا بھی غفلت کا مظاہرہ کیا تو میں اس پورے سینٹر کو گولیوں سے اڑا دوں گا, سمجھے؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور میں زرہری سارے لاتا ہوا اٹھا اور مڑ کر تیزی سے دروازے سے باہر چلا گیا. آرک لینڈی موج سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, موج سے, کرنل ڈیوڈ سے. کرنل ڈیوڈ نے کرسی کی نشست سے سر ٹکاتے ہوئے بڑبڑا کر کہا, لیکن دوسرے ہی لمحے میز پر موجود انٹرکام کی مترنم گھنٹی کی آواز سن کر وہ چونک کر سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس کرنل ڈیوڈ. کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا. سر, پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک ٹیپ آیا ہے. دوسری طرف سے جواب دیا گیا. اوہ اچھا, سنو. فرنیک کو کہو کہ یہ ٹیپ سنے اور پھر میرے پاس آئے. کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا. فرنیک GP5 کے اس شعبے سے متعلق تھا جو فلسطینی گروپ کا کھوج لگاتا رہتا تھا, اس لیے اسے یقین تھا کہ فرنیک ہی عمران سے بات کرنے والی آواز کو پہچان سکے گا. تقریباً 10 منٹ بعد دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل